تقسیم کر رہا ہے خدا رزق اور حیات، تقسیم کر رہا ہے خدا رزق اور حیات، کہتی ہے نیک بندوں سے ہر سال شب برات۔ تو لا شریک ہے تیرا کوئی نہیں شریک، تو لا شریک ہے تیرا کوئی نہیں شریک، موجود سب میں رہ کے بھی ایکتا ہے تیری ذات۔ ملتی کہاں ہے شان کریمی کی یہ مثال، ملتی کہاں ہے شان کریمی کی یہ مثال، تو اپنے منکروں کو بھی یہ دیتا، تو اپنے منکروں پہ بھی کرتا ہے التفات۔ تیرے سوا ہے کس میں یہ قدرت مرنے خدا، تیرے سوا ہے کس میں یہ قدرت میرے خدا، سنتا ہے لا مکان سے بھی ہر ایک مکان کی بات۔ ہوگا نہ ہم کو غم کوئی تنہائی کا کبھی، ہوگا نہ ہم کو کبھی، ہوگا نہ ہم کو غم کوئی تنہائی کا کبھی، شہرک سے جب قریب ہمارا خدا ہے ساتھ۔ مقطع پیش ہے۔ کہہ دے خدا کو چاہنے والوں سے اے ضمیر، کہہ دے خدا کو چاہنے والوں سے اے ضمیر، حب رسول مہدی ہے بس باعث نجات۔ شکریہ۔ میں اپنے جد حضرت سید علی برطر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی نعت مہدی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ضروری ان کی بیعت ہے، نبی کی اس میں بشارت ہے، ہند میں ان کی بعثت ہے، ملک کو اس سے رفعت ہے، کس کی تم نے بات کی، مہدی 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 جی، نبی کے تھے وہ تابع تام، پاک خطا سے ان کا مقام، ان کا نام نبی کا نام، ان کا کام نبی کا کام، نبی کی سیرت ان کو ملی، مہدی 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 جی، لے کے ولایت نبی کی آئے، قرآن کے معنی وہ سنائے، ہجرت میں وہ قدم بڑھائے، حج بھی کر کے واپس آئے، تصدیق ان کی عام ہوئی، مہدی 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 جی، تسبیح 1 کروڑوں کی ایک بھکاری کو دے دی، بانٹ ہی دی دولت ساری، لوگوں میں حیرت تھی بڑی، یہ تھی سخاوت مہدی کی، مہدی 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 جی، خواب میں دیکھا مہدی کو، ثانی مہدی سوئے جو، بولے اب اس جا سے چلو، اللہ کا بس نام رٹو، مہدی کی لو ان کو لگی، مہدی 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 جی، میاں نے جب ان کو دیکھا، ان کو ہوا دیدار خدا، مہدی نے ان سے یہ کہا، ہو جو خدا دیکھے وہ خدا، شاہ ایسی مہدی کی تھی، مہدی 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 جی، نعمت نے جب سنی اذاں، ساتھی چھوڑے ٹھہرے وہاں، مہدی کی خدمت میں تھے روا، مل گئی ان کو سب سے اما، ایمان کی دولت بھی ملی، مہدی 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 جی، کعبے میں تھے شاہ نظام، وہ تھے بڑے وحدت آشام، حج کرتے تھے زیر امام، مہدی کا دعویٰ رکن و مقام، دیکھی گردش کعبے کی، مہدی 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 جی، مہدی کی خوشبو جو ملی، چلے دلاور اسی گھڑی، خوشبو ان کی رہبر تھی، آئے وہاں جا تھے مہدی، تسکین ان کو مل ہی گئی، مہدی 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 جی، ختم ہوا دی مہدی پر، شان خدا کی ہے برتر، دین نبی کے وہ سایاور، وہ ہے نبی جیسے سرور، تصدیق ان کی مل ہی گئی، مہدی 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 جی۔ شکریہ۔
ابھی آپ کے سامنے شکر احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہے۔ محترم سامعین، یوں تو ہر اتوار کو مختلف عنوانات سے یہاں پر آپ کے سامنے تقاریر ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک مہمان مقرر کے پاس ایک بہترین عنوان ہے، نماز مہدویت کے آئینے میں۔ نماز ہر آدمی پڑھتا ہے، ہر مسلمان مومن دن میں 5 بار نماز ادا کرتا ہے، لیکن نماز کی جو خصوصیت ہے مہدویت کے اندر حضرت پیر و مرشد سید مصطفیٰ مبارک اللہ صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم سامعین، ایک بات یاد رکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جہاں لوگوں کو دیدار کی دعوت دی، وہاں آپ نے ایک فرمان یہ بھی فرمایا تھا کہ میں مخلوق خدا کو توحید اور عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ 2 جملوں کو یاد رکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو اللہ کے چاہنے والے تھے، جو دنیا میں مومن تھے، ان سب کو آپ نے اس عنوان کے تحت اللہ کی طرف بلایا، توحید اور عبادت، یعنی عبادت ایسی ہو جہاں پر خالص اللہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت ہو۔ اگر آپ بال برابر بھی اس عبادت میں کسی کو شمار کرتے ہیں تو وہ آپ کی عبادت رد کر دی جائے گی، آپ کی عبادت پھینک دی جائے گی۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں ذرا بھی خیال آئے کہ فلاں شخص مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر مجھے نمازی سمجھے، یا فلاں شخص مجھے بار بار گھر سے نکلتا ہوا آ کر دیکھتے یہ سمجھے کہ میں نمازی ہوں، تو وہ نماز خدا کے لیے نہیں رہی بلکہ اس آدمی کے لیے ہو گئی جس کے لیے وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ مجھے نمازی سمجھے۔ بہرحال آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس جملے کو آپ غور کیجئے مہدی موعود علیہ السلام کے، کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا توحید اور عبادت۔ توحید کے معنی یہ ہے کہ خالص اللہ، سوائے اللہ کے بال برابر بھی کسی کا شمار نہیں کیا جا سکتا، خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے آپ کو کھڑا کر دیں، اور آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ کے بازو کون ہے، کون آپ کو دیکھ رہا ہے، پیچھے کون ہے، کتنے لوگ ہیں، یہ سب خیالات سے اگر آپ پاک ہو جائیں تو آپ کی نماز توحید کے دائرے میں آ جائے گی۔ اور پھر آپ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف آپ پر طاری ہو۔ جس آدمی کے اوپر خوف طاری نہ ہو خدا کا، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ اس دائرے سے باہر ہو جاتا ہے جہاں پر وہ یہ سمجھے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، یہ 3 چیزوں کے ذریعے آپ کو خدا کی طرف بلایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور ہم لوگ جو مہدوی ہیں، ہر روز عشاء کی نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، جہاں خدا کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود اور قرآن کی گواہی دیتے ہیں، ان سے اپنی نسبت بتاتے ہیں۔ تو اب یہ 3 چیزوں کے پاس آپ دیکھ لیجئے، قرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام نے مخلوق خدا کو کیا تعلیم دی۔ آپ اس کو اگر تھامے رکھیں گے تو آپ کی ہر عبادت قبول ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے قرآن کے ذریعے، پھر بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے۔ تب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ وما خلقت الجن انس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ سوائے وہ میری عبادت کرے۔ یعنی ہر انسان کی تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہر انسان کی تخلیق اور جن کی تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی۔ اب خالص عبادت کیسی کی جا سکتی ہے؟ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں، دیکھیے، واحد اور توحید اور عبادت۔ اب عبادت
کس دائرے میں کی جا سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے 2 جملے فرمائے، دیکھیے آپ، عبادت کا ایک انتہائی درجہ ہے اور ایک ادنا درجہ ہے، نیچے سے اوپر، فرسٹ لیول اور لاسٹ لیول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب اس دائرے کے بیچ میں رہ کر جو آدمی عبادت کرے گا وہ عبادت کے دائرے میں ہے، اور جو شخص اس عبادت کے حدود سے ہٹ گیا اس کی عبادت خدا کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو انتہائی درجہ تھا آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ لاسٹ لیول ہے، یہ ہائیسٹ لیول ہے، انتہائی درجہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث جبرائیل میں کہ اگر یہ ممکن نہ ہو کہ تم خدا کو دیکھ سکو تو کم از کم اس خیال سے عبادت کرو، اس یقین سے عبادت کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کم سے کم کا درجہ ہے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ ایک معزز شخصیت کے سامنے جاتے ہیں، امتحان کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو اب جواب دینا ہو تو کس انداز میں کھڑا ہونا چاہیے؟ ایک ڈر کر، خوف کے انداز میں، کیونکہ ہم لوگ خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ سب سے بڑی خطا تو یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو بھولے ہوئے ہیں، جا بجا خدا کا ذکر نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ میں ایک گناہ گار ہیں۔ جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بہت کم ہے، صرف نماز ہی نہیں بلکہ 24 گھنٹے میں مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 12 گھنٹے خدا کو یاد کرے اور 12 گھنٹے دنیا میں رہے اس کو بھی آپ نے مشرک فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تو جتنا دنیا کو یاد کرتا ہے اتنا خدا کو یاد کرتا ہے، لہٰذا تو نے دنیا کے برابر خدا کی یاد کو شمار کر دیا تو مشرک ہے فرمایا آپ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص کم سے کم 24 گھنٹے میں 12 گھنٹوں سے زیادہ خدا کو یاد کرے گا وہ مومن ناقص ہے، وہ کم سے کم تھوڑا مومن ہے، اور جو جتنا یعنی 24 گھنٹے آٹھوں پہر اللہ کا ذکر کرے گا وہ مومن کامل ہے فرماتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ اور جو شخص جو 12 گھنٹے سے کم جو ہے خدا کو یاد کرے گا آپ نے فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ عبادت کا جو دائرہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑا کیا ہے وہ کم سے کم کا دائرہ ہے کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کی قدر اور اس کا دیکھنا اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے ہمارا خوف کیسا ہونا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ جیسا کہ آپ نہ صرف عبادت بلکہ آپ گھر میں ہوتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، باہر کہیں جاتے ہیں پھرتے ہیں، ہر طرف خدا کا خوف کیسا ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو چور ہے وہ مسجد میں چوری کرنے کے لیے آتا ہے، مسجد میں گھڑی ہے یا ایمپلیفائر ہے، اکثر مسجدوں میں یہی چوری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں ایک گھڑی یا ایمپلیفائر چوری کرنے کے لیے آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ادھر دیکھ رہا ہے تو وہ شخص چوری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 5 سال کا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اس خوف سے چوری نہیں کرے گا کہ کہیں بچہ اس کا نام نہ بتا دے۔ بچے کے خوف سے، 5 سال کے بچے کے خوف سے وہ چوری نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اب اس کو جب 5 سال کے بچے کی دیکھنے کی اتنی قدر ہے تو پھر رب العالمین کے دیکھنے کی قدر کیسی ہونی چاہیے اس کا۔ اور جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا، بچے سے ڈر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس کے پاس خدا کا دیکھنا اس بچے سے بھی کمتر ہوا، کیونکہ وہ خدا کے دیکھنے سے نہیں ڈر رہا ہے بلکہ اس بچے سے ڈر رہا ہے۔ تو پروردگار عالم کی قدر اس نے اس 5 سال کے بچے سے بھی کم ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ آپ
کہیں بھی کوئی بھی گناہ کرنے جائیں، کوئی بھی غلطی کرنے جائیں، کوئی بھی غفلت کا کام کرنے جائیں، تو یہ سوچئے کیا آپ کے پاس آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور اس رب کا دیکھنا کس دیکھنے کے برابر ہوگا کہ اگر آپ یہ سوچئے گناہ سے بچنے کا ایک سمپل اور بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، غلطی اور خطا ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن آپ کبھی بھی اگر کوئی کام کرنے جائیں، کوئی غلط کام کرنے جائیں، تو یہ تصور اتنا کر لیجئے، کیا جیسا کہ آج کل تو غفلت فونوں کے اوپر بہت آسان ہو گئی ہے، فون پہ آپ یوٹیوب پہ موویز دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے کچھ بھی دوسری غفلت کی کامیں کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کیا آپ کسی اور کے بیچ میں بیٹھ کے 4-5 دوستوں میں یا رشتہ داروں میں بیٹھ کے وہ غلط کام کر سکتے ہیں؟ یہ سوچئے جو آپ اکیلے میں کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ 4 لوگوں میں وہ غلط کام نہیں کر سکتے اور اکیلے میں کر رہے ہیں، تو آپ کو خدا سے زیادہ ان 4 لوگوں کا خوف ہے، خدا کا خوف نہیں ہے آپ کو۔ تو آپ کو چاہیے کہ خدا کا خوف پیدا کریں، ساری دنیا اس خدا کے خوف کے بازو ہو جائے۔ سب سے زیادہ اگر خوف کسی کا ہو تو وہ خدا کا خوف ہو۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے یہ آخر بندہ آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ خدا کا خوف ہو، خدا کو اس طریقے سے آپ جو ہے سو اپنے آپ کو حاضر سمجھے، ایک دم بالکل سامنے۔ پروردگار عالم اپنے آپ کو ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نور میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، وہ ہر طرف ہے۔ اب آپ جتنا خدا کو اپنے سامنے سمجھیں گے، پروردگار عالم سے آپ ڈرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو اور خدا کو یہ سمجھ کر خدا کو اپنے آپ کے سامنے سمجھے کہ مجھے جو وقت اللہ نے دیا، مجھے جو کچھ بھی پروردگار عالم نے دنیا میں دیا ہے، اس کا حساب مجھے اپنے رب کو دینا ہے، اپنے مالک کو اس کا حساب دینا ہے۔ یہ سوچ کر اگر آپ اپنی زندگی گزاریں گے، یہ سوچ کر اگر آپ اپنی عبادت کریں گے، تو آپ کی عبادت اس دائرے میں آ جائے گی جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس یقین سے عبادت کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کم سے کم کا درجہ ہے۔ اور پھر جہاں پر مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ توحید اور عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یعنی عبادت ایسی ہو کہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ بہرحال محترم سامعین، آپ کے سامنے میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، بیچ میں دیوار بن کر کھڑا ہونا نہیں چاہتا۔ حضرت پیر و مرشد یہاں پر آ چکے ہیں، حضرت پیر و مرشد سے ہم کو فیض حاصل کرنا ہے۔ آپ کا جو عنوان ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ ہر آدمی کو 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ اب نماز کیسی پڑھنا ہے وہ میاں سے ہم کو سیکھنا ہے، پوری توجہات سے اپنے پورے مصروفیات کو بازو رکھتے ہوئے آپ میاں کی تقریر سنیں اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، ہم سب کو جہاں تو نے مہدی موعود علیہ السلام کے دامن سے وابستہ کر دیا، ان کے عشق میں ڈبو کر ہم کو سچا عاشق مہدی بنا، سچا عاشق رسول بنا اور سچا عاشق خدا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ حضرت سے محترم مولانا عبداللہ صاحب مدد اللہ والی صدر اللہ الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على سید الاولیاء الکاملین، وعلى آلہم الطیبین الطاہرین، واصحابہم الراشدین الہادین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بانیان جلسہ ادارے تنظیم مہدویہ کے صدر جناب نعمت اللہ خان صوفی صاحب اور فقراء اعزاء مرشدین کرام، سامعین مکرم، السلام علیکم۔ آج جو اس فقیر کو جو عنوان ملا ہے بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اس فقیر کے جتنے معلومات ہیں یوں تو مشاہدہ مراقبہ اگر کر کے دیکھا جائے تو نماز مہدویت کے آئینے میں بہت ہی وسیع مضمون ہے، جس میں انصاف کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر بھی یہ فقیر کوشش کرے گا کہ اللہ کا فضل ہوا تو ضرور آپ سے اپنے خیالات کو آپ کے سامنے رکھ کر مضمون سے انصاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسین و جمیل مخلوق کو پیدا کیا۔ پرندوں کو لے لیجئے آپ، بڑے ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ پھولوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل بنایا اور اس کے اندر رنگ و بو بھر کر اسے خوشبو دے کر اسے خوبصورتی عطا کی۔ پہاڑ سے گرتے ہوئے آبشاروں کو، بے جان آبشاروں کو اللہ تعالیٰ نے ترانہ دے کر خوبصورتی عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی تخلیق فرمائی، مگر ان ساری چیزوں میں ساری خوبصورتیوں سے زیادہ خوبصورت شاہکار انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شاہکار بنایا، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا جو درجہ دیا ہے بہترین شاہکار بنا کر، تو اس کی حمد و ثنا کرتا رہے، حمد باری تعالیٰ بجاتا رہے، اس کا یہ اولین فرض ہو جاتا ہے۔ انسان کو اس بات سے سبق لینا ہے، ایک معمولی سے پرندے سے، چڑیا کو دیکھیے آپ، فجر کی نماز کے بعد جب آفتاب طلوع ہونے لگتا ہے تو ہم اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو کھولتے ہیں تو وہاں پر کچھ پرندے چڑیا چہچہانے لگتی ہے اور ڈالی پھدک کر کچھ چہچہانے لگتی ہے، تو چڑیا کا یہ چہچہانا سوائے حمد باری تعالیٰ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چڑیا کیوں خدا تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی ثنا بیان کرتی ہیں، خدا کی تعریف بیان کرتی ہے۔ پھر یہ چڑیا کیوں صبح سویرے اٹھ کر خدا کے حمد کے ترانے گاتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چڑیا صبح اٹھتی ہے خدا کے حمد کے ترانے گاتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہے، رزق کی تلاش میں، دانے کی تلاش میں جگہ جگہ جاتی ہے، پھدکتی ہے، جاتی ہے، اور پھر شام ڈھلتے ڈھلتے جب وہ گھر واپس آتی ہے تو وہ دانہ لے کر آتی ہے اور اطمینان سے اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کر سکون سے سو جاتی ہے۔ نہ اس کے پاس دانے کو، رزق کو اسٹور کرنے کے لیے نہ اس کے پاس کوئی فریج ہے، نہ ریفریجریٹر ہے، نہ اس کی غذا کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی اسٹور اس کے پاس رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اللہ پر توکل کر کے وہ دانہ لا کر کھاتی ہے۔ کل کا وہ
بھروسہ نہیں کرتی کہ کل کا کیا ہوگا، یہ سوچتی نہیں، خدا پر بھروسہ کر کے وہ سکون کی نیند سو جاتی ہے، اور جب اسے دانہ مل جاتا ہے تو صبح اٹھ کر پھر دانے کی تلاش میں جانے سے پہلے خدا تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک پرندے سے سبق لے سکتا ہے انسان، کہ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا ایک معمولی سا پرندہ کرتا ہے، اتنی شاہکار خوبصورت چڑیاؤں کو، پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، مگر انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، اور اس کو خوبصورت بنا کر اس کا نام رکھا انسان۔ انسان یعنی انس سے بنا ہے، اور انس کے معنی ہوتے ہیں محبت کے، اور جو انسان خدا تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرے تو وہ صحیح معنوں میں خدا کا بندہ کہلاتا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کی محبت جتلانے کے لیے خدا تعالیٰ کا ذکر و فکر کرنا ہے، خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، تو یہ انسان اور پھر دنیا میں آنے کے بعد ایک مہدوی یہ تصور کرتا ہے کہ مہدوی کوئی کسی لالچ میں خدا کی عبادت نہیں کرتا، کسی لالچ میں اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، بلکہ وہ اپنے تصور میں یہ تصور خیال کرے کہ اس کو ہر سجدے میں خدا تعالیٰ کے دیدار کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے۔ اگر یہ سمجھ کر وہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ اس کے لیے مراقبہ بن جاتا ہے، اس کا سجدہ اس کے لیے مراقبہ بن جاتا ہے۔ مہدویوں کی نماز کچھ اس طرح سے ہوا کرتی تھی، اسی لیے ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ، تو کچھ باہر کے دیندار علماء آئے اور جماعت میں شامل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ مہدوی کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد مہدی علیہ السلام کے قریب آ کر وہ دنیا دار علماؤں نے مہدی علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کے بھائیوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نماز کو صحیح کر لیں، وہ اپنی نماز کے طریقے کو صحیح کر لیں، صحیح قیام، صحیح رکوع سجدہ وغیرہ۔ بہرحال انہوں نے شکایت کی کہ اپنے ساتھیوں سے آپ کہہ دیجئے کہ نماز کو صحیح کر لیں۔ مہدی علیہ السلام نے ان علماؤں سے جب سنا تو پلٹ کر اپنے بھائیوں سے کہا، سنا آپ نے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی نمازوں کو بھائیوں آپ لوگ درست کر لو۔ پھر پلٹ کر ان علماؤں سے مہدی علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں، یہ جتنے بھی ہمارے صحابہ ہیں ان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی طرح تو نماز پڑھ کر آپ دکھلا دو، کسی ایک صحابی کی طرح نماز پڑھ کر دکھلا دو، کیونکہ جب وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتے ہیں، پھر رکعت توڑ دیتے ہیں، رکعت باندھتے ہیں، پھر رکعت توڑ دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ جب تک خدا تعالیٰ سراپا ان کے سامنے نہیں آ جاتا وہ نماز کے لیے رکعت نہیں باندھتے۔ تو یہ ایک مہدوی کی نماز ہوتی ہے۔ بی بی الحدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کے آخری وقت میں پوچھا کہ بی بی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہوا، ذرا اس کا اظہار فرمائیے۔ تو بی بی نے کہا کہ سرکار آپ کو سب کچھ ظاہر ہے آپ پر، بندی کیا آپ سے عرض کرے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہمارے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سننا چاہتے ہیں۔ تو بی بی نے عرض کیا کہ جہاں پناہ، جب سے بندی نے آپ کی تصدیق کی ہے ایک بھی سجدہ خدا تعالیٰ کو دیکھے بغیر نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے مہدوی کی نماز۔ اور پھر یہ تصور نہ صرف مہدویوں کے پاس تھا بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور اپنے خاص صحابہ کو جو خدا تعالیٰ میں واصل ہونے کا حق رکھتے تھے
ان کو یہ تصور دے دیا گیا۔ لہٰذا دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب جنگ میں آپ کے پیر کے تلوے میں تیر آ کر دھس گیا، بڑے حکیموں نے آ کر آپ کو نکالنا چاہا اور مگر وہ تیر آپ کا نکال نہیں پائے۔ حضرت علی نے بعد میں فرمایا کہ ٹھہر جائیے، آپ لوگ کوشش مت کیجئے، بندہ جب حالت نماز میں ہو اور نماز کی حالت میں جب سجدے میں چلا جائے تو وہ تیر نکال لینا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز میں جب حالت سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ان کا تیر نکال دیا جاتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز ختم کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا تیر نکال لیا گیا؟ تو سارے صحابہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا بات ہوئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تیر نکالنے پر ان کو کوئی درد محسوس نہیں ہوا؟ وہ اس لیے کہ جب وہ حالت نماز میں سجدے میں تھے تو اس وقت خدا تعالیٰ کا سراپا دیدار آپ کی نظروں میں تھا، تو اس وقت آپ کو دنیا کی کوئی درد کی کیفیت محسوس نہیں ہوئی۔ تو یہ نبوت کے دور میں بھی ایسی نماز تھی، مگر یہ تصور مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا۔ اس تصور کے ساتھ ایک مہدوی نماز پڑھتا ہے۔ آپ صرف مہدویوں کو لے لیجئے، ورنہ کسی غیر مہدویوں کے پاس آپ جائیے تو ان کی نماز کا مقصد نماز خدا تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوتا، بلکہ کسی لالچ میں یا کسی ثواب کے لیے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا جنت کی لالچ میں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری اور بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب وقت نماز آ گیا تو رابعہ بصری سے کہا کہ بی بی آئیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے جانماز کو سمندر کے پانی میں بچھا دیا اور نماز ادا کی۔ یہ جب دیکھا بی بی رابعہ بصری نے کہ حسن بصری نے اپنے مصلح کو، اپنے جانماز کو نماز کے لیے سمندر کے پانی میں بچھا دیا اور نماز ادا کی، تو بی بی الحدادی رضی اللہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے جانماز کو ہوا کے دوش پر بچھا دیا اور ہوا پر نماز پڑھی۔ پھر نماز ختم کرنے کے بعد حسن بصری سے رابعہ بصری کہتی ہیں کہ اے حسن تم نے یہ کیا کیا؟ ارے جو ہم نے جو کام کیا وہ کام تو چرند و پرند بھی کیا کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی سی بات ہے، یہ جو تم نے کیا اس پر فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر جب جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں پانی کا ایک برتن ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں مشال ہوتی ہے۔ کوئی پوچھتے ہیں رابعہ بصری سے کیا اے رابعہ بصری تم کدھر جا رہے ہو؟ تو رابعہ بصری فرماتے ہیں کہ میں یہ پانی سے جو ہے دوزخ کی آگ کو بجھا دینا چاہتی ہوں اور یہ آگ سے جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں، تاکہ کوئی بھی اللہ کا بندہ جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت نہ کرے۔ یہ تصور ایک مہدوی کے پاس ہوتا ہے، مہدوی کی نماز میں ہوتا ہے یہ تصور۔ اور جو لوگ اور غیر ہوتے ہیں، غیر مہدوی ہوتے ہیں، وہ الگ الگ تصورات میں نماز پڑھتے ہیں کہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ خیر و برکت ہو جائے کاروبار میں، گھر میں۔ ان کی نماز اس لیے ہوتی ہے کہ خیر و برکت ہو جائے، یہ زیادہ سے زیادہ انہیں جنت مل جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا، کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے سلام پھیرنے کے بعد وہ امام صاحب ملتے ہیں اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے، یعنی تم کیا کماتے ہو، کیا کاروبار کرتے ہو؟
تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اسی وقت کہا امام صاحب سے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر سے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ انہوں نے نماز کو پھر سے دہرایا تو امام صاحب تعجب کرنے لگے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ بھائی تم نے میرے پیچھے نماز تو پڑھ لی تھی، پھر اس نماز کو کیوں دہرایا؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس امام کو خدائے تعالیٰ کے رزاق کے رزق دینے پر بھروسہ نہ ہو اس کے پیچھے نماز کیسے جائز ہے؟ تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی پیارا شعر کہا ہے نماز کے تعلق سے، جو نماز کا تصور کر کے دنیا دار اور دوسرے مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے فرمایا کہ تیری نماز بے حضور، اس میں کوئی حضوری نہیں ہوتی، خدائے تعالیٰ کی حضوری نہیں ہوتی۔ تیری نماز بے سرور، جب خدائے تعالیٰ کی حضوری تیری عبادت میں نہ ہو تو وہ عبادت بے سرور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک مہدوی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے نماز پڑھتا ہے۔ آئیے بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئیے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے سجدے جن کے بھی پاس جاتے ہیں مرید ہونے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سجدے خدا کو خوش کرنے کے بجائے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ تو بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے خدا تعالیٰ سے کیا ملائے گا۔ وہاں سے واپس پلٹ جاتے ہیں، ہر جگہ سے مایوس ہوتے ہیں، جس امام کے پاس جاتے ہیں، جس مرشد کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا دار ہے، اس کے سجدے بھی دنیا کے واسطے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے واسطے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ سے بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح ایک مرتبہ جب مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو نماز کا جو حقیقی مقصد ہوتا ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جاتا ہے کہ تم اس طرح سے عبادت کرو گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ بندگی میاں کو جب یہ مقصد ادا ہو جاتا ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مہدی علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے بعد ان کی نماز کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسی نماز کے دوران میں خدا تعالیٰ ان کے سر کو اٹھا لیتا ہے، اور بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر سر کے نماز ادا کرتے ہیں، بغیر سر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ سے کیا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ ایک سر تو کیا ایسے 100 سر بھی ہو تو تیری بارگاہ میں قربان ہیں۔ جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر خدا تعالیٰ واپس رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اے سید قنمیر یہ تمہارا سر ہماری امانت ہے، ہم جب چاہیں گے اسے تم سے لے لیں گے۔ اور جب بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو دیکھیے کہ ایک مہدوی کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ ارے کہا تو یہ جاتا ہے، مسلمان تو کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سجدہ کیا تو ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک مہدوی کی تو یہ نماز ہوتی ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دیا، اس کے بعد صرف ان کے سر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک مہدوی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں پر بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتے ہیں، سوچتے ہیں کیا بات ہے آج وہ لطف نماز میں نہیں آ رہا ہے، پھر سے رکعت باندھتے ہیں نماز کے لیے، پھر سوچتے ہیں رکعت نماز کو توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں آج وہ لطف نہیں آ رہا ہے۔ کسی صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے آج ایسا کیا معاملہ ہوا ہے یہاں پر کہ بندے کو نماز میں لطف نہیں آ رہا ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ سرکار
نماز ادا کرنے کے لیے فجر کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا اور فقیر کے پاس پیسے نہیں تھے تو بندہ ادھار کا تیل لے کر آیا ہے، ادھار کا دکان سے تیل لے کر آیا ہے۔ بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا جواب، ان صحابی کا جواب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چراغ کو بجھا دو اور پھر سے تم لوٹا کر نماز پڑھو۔ پھر بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چراغ کو بجھانے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے ایک مہدوی کی نماز کے تعلق سے، اللہ کی عبادت کے تعلق سے، کہ ایک مہدوی اللہ کی عبادت کیسے کرتا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ ایک نماز کیسی ادا کرنی چاہیے کہ جب ایک بندہ، ایک مہدوی جب سجدہ کرے تو خدائے تعالیٰ کا تصور اس کی نگاہوں میں رہے تو اس کا سجدہ اس کا مراقبہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہر قوم میں اللہ کی عبادت کا کچھ نہ کچھ طریقہ رہا ہے، مگر ایک اللہ کے بندے کی عبادت صحیح طور پر اس وقت ہوتی ہے کہ اس عبادت میں اللہ کے بندے کے ہاتھ، پیر، ناک، پیشانی سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہو، تب جو ہے صحیح معنوں میں وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ کیفیت میں، وہ ساری کیفیت میں، جبکہ اس کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے، اس کی پیشانی جب زمین پر ہوتی ہے، اس کے تصور میں جب خدائے تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، خدائے تعالیٰ کا جلوہ ہوتا ہے، تب اس کی مکمل اس کو سکون ملتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کی۔ مگر اوروں کی نماز کو دیکھیے، ایک مہدوی کی نماز کو دیکھیے کہ بھائی اور کس لیے نماز پڑھتے ہیں، غیروں میں آپ دیکھیے بندے نے جس طرح سے کہا، اس پر ایک مجھے واقعہ یاد آیا، ایک واقعہ یہ یاد آیا کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے خزانوں کی تقسیم کر رہے تھے، تقسیم کے دوران اپنے خزانے کے عوام پر لٹا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید ٹھہرے ہوئے ہیں اور اعلان کر دیا گیا کہ جس کو جو کچھ بھی چاہیے، سونا، چاندی، ہیرا، موتی، وہ لے کر یہاں سے چلتے بنے۔ لہٰذا رعایا آتی ہے، خزانے کو لوٹ لوٹ کر لے کر جاتی ہے۔ ایک بڑھیا ہوتی ہے، وہ خلیفہ ہارون رشید کے پیچھے ٹھہری ہوئی ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ اے اماں بتلانا تو صحیح کہ ساری مخلوق خزانے کو لوٹ کر لے کر جا رہی ہے، میں نے خزانے کو کھول دیا ہے، تم کیسی بیوقوف ہو کہ میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہو؟ تو بڑھیا کہتی ہے، خلیفہ ہارون رشید کے دامن کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب خزانے والا میرے پاس ہے تو یہ خزانے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو ایک مہدوی کی نماز میں جب خزانے والا، دنیا کو بنانے والا، جس کی عبادت کی جا رہی ہو وہی سامنے آ جائے تو پھر جنت کی کیا حقیقت ہے اس کے سامنے؟ تو ایک مہدوی کی نماز اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ جب نماز میں ہوتا ہے تو عالم ملکوت میں وہ پہنچ جاتا ہے ایک مہدوی۔ کیوں کہ جب وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کا دربار میرے سامنے ہے، خدائے تعالیٰ میرے سامنے ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر یہ تصور کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تمام دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اور اللہ اکبر کی چھری سے میرے شر پسند نفس کو میں ذبح کر کے تیری بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ تصور کر کے اللہ اکبر کر کے ایک مہدوی رکعت باندھتا ہے۔ پھر جب وہ قیام میں ہوتا ہے تو قیام میں بھی یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ پھر جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو پھر سجدے میں جانے کے بعد اس کا سر زمین پر ہوتا ہے،
ادھر خدائے تعالیٰ فرشتوں میں یہ ندا کر دیتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میری سچی طلب رکھنے والا میرا بندہ جو صرف مجھے چاہتا ہے، میری بنائی ہوئی جنت کو نہیں چاہتا، بلکہ صرف اور صرف میرے لیے وہ میرے تصور میں، میرے مشاہدے میں نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور میرے تصور کے لیے اپنی جو عزت والی ناک کو اور پیشانی کو اس نے زمین پر ٹیک دیا ہے۔ لہٰذا اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس کے سر کو بلند کر دیا اور اسے اشرف المخلوقات بنا دیا، اور جس طرح سے جب جب بھی وہ اپنی عزت والی ناک اور پیشانی کو ٹیکتا رہے گا اور مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہے گا، مجھے عرفہ و اعلیٰ بتلاتا رہے گا، تو میں بھی اس کے درجات کو دنیا میں اعلیٰ و عرفہ بناتا رہوں گا۔ اس طرح سے ایک مہدوی کی نماز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق جب ایک مہدوی نماز پڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے دیدار کو اس پر آسان کر دیتا ہے، اس کے سجدوں کو اتنا پسند کر لیتا ہے کہ روز محشر جب فرشتے اس کو قبر سے اٹھائیں گے اور سجدے کی وجہ سے اس کی پیشانی پر جو گرد لگی ہوگی اور وہ مٹی کے اندر لیٹے ہوئے اس کے قبر کے اندر کی مٹی کی وجہ سے اس کے جسم پر جو مٹی اور گرد و غبار ہوگا، فرشتے اس کو جھٹک رہے ہوں گے، سارے جسم کی مٹی جو ہے وہ جھٹک دیں گے، مگر پیشانی کی مٹی کو وہ فرشتے جھٹکنا چاہیں گے تو وہ ہرگز پیشانی سے جدا نہیں ہوگی۔ فرشتے تعجب کریں گے کہ کیا بات ہے کہ یہ پیشانی کی مٹی جو ہے الگ نہیں ہو رہی ہے، تو خدائے تعالیٰ کہے گا کہ اے فرشتوں یہ مٹی ہرگز اس کے پیشانی سے جدا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس نے جب سجدہ کیا تھا تو اپنی پیشانی کو خاک آلود کیا تھا اور مجھے عرفہ و اعلیٰ مانا تھا، اس لیے آج کے دن وہ پیشانی پر لگی ہوئی مٹی اس کی پیشانی کا اس کے چہرے کا نور بن کر ظاہر ہوگی۔ دیکھو فرشتوں سجدے کی وجہ سے اس کے چہرے کیسے ان لوگوں کے چمک رہے ہیں۔ یہ ایک مہدوی کی نماز ہوتی ہے، لہٰذا ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ساتھ، بکھرے ہوئے الفاظوں کے ساتھ مہدوی کی ایک نماز کیا ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے اس فقیر نے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ تو رسول و مہدی کے صدقے میں ہمیں مقصد نماز تک پہنچا دے اور ہماری نمازوں کو قبول فرما، اور ہم پر ہمارے ان سجدوں کی وجہ سے جو تیری عشق اور محبت کے لیے کیے گئے ہو، اے باری تعالیٰ تو ہم پر تیرے دیدار کو آسان فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، سب سے پہلے یہ اخیر بندہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے کہ جس نے ہم سب کو آج کے اس مصروف ترین دور میں بھی دینی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد مہمان مقرر حضرت مولانا سید مصطفیٰ مبارک اللہ صاحب قبلہ کا یہ اخیر بندہ بےحد مشکور و ممنون ہے کہ میاں نے اپنا وقت نکال کر ہم سب کو مخاطب فرمایا۔ تمام دوسرے شعراء کا اور قاری حضرات کا یہ اخیر بندہ مشکور ممنون ہے، خاص طور پر سامعین کرام کا۔ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ علی جناب مولوی سید میرا مطلوب اسحاقی صاحب کرگاول سے یہاں پر تشریف لائیں گے اور ہم سب کو عشق مہدی کے عنوان پر مخاطب فرمائیں گے۔ محترم سامعین، ہر اتوار کی طرح آپ سے یہ اخیر بندہ درخواست کرتا ہے کہ ہفتے میں 168 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا وقت نکالیے، 1 گھنٹہ اللہ کے واسطے نکالیے۔ مسجد میں بیٹھنا بھی ایک عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا رحمت خداوندی میں بیٹھنے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ مجھے جنت میں رہنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے، کیونکہ جنت میں رہوں گا تو میرا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں بیٹھوں گا تو میرا رب مجھ سے خوش ہوگا۔ تو آپ کم از کم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے یا ہفتے میں 1 گھنٹہ یہاں پر جو ہے آئیے، نہ صرف آپ آئیں بلکہ آپ اپنے دوست احباب اور گھر کے بچوں کو ضرور لائیں تاکہ دینی محفل کا ماحول بن سکے۔ اب مقدس تسبیح ہوگی اور یہ دینی اجتماع اختتام کو پہنچے گا۔ السلام علیکم